السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں اپنی فیملی میں کافی مصروف رہا، اور آپ لوگ بھی میری فیملی ہیں، اس لیے فیملی کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ میری مدر، جن کو میں مما کہتا ہوں، ان کو 25 جنوری کو ہمیں ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑا، اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کو کووڈ ہو گیا تھا۔ بخار ان کو تھا 4-5 دن سے، ہم نے ٹیسٹ کرایا لیکن ٹیسٹ کا رزلٹ آیا نیگیٹو، اور پھر ہم نے کہا کہ یار یہ نارمل روٹین کا بخار ہوگا۔ نہ ان کو کھانسی تھی، نہ ان کی سانس پھول رہی تھی۔ 4-5 دن بخار میں رہنے کے بعد پھر ہم نے محسوس کیا کہ ان کی تھوڑی سی سانس پھول رہی ہے۔ آکسی میٹر منگایا تو آکسیجن تھوڑی سی جو ریگولر ہوتی ہے اس سے کم تھی، 89، 90، 88 اس طرح تھی۔ فیملی ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ آپ سلنڈر کا بندوبست کر لیں گھر پہ، اور گھر پہ ہی آکسیجن کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ہوپفلی صحیح ہو جائے گا۔ سنڈے کی دوپہر ہم نے سلنڈر وغیرہ لے لیا، لیکن سنڈے، منڈے اور منڈے کی رات تک آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بڑھتی رہی، اور ایونچولی ٹیوزڈے کو ہمیں ان کو شفٹ کرنا پڑا ہاسپٹل۔ الحمدللہ وہ اب گھر آ گئی ہیں خیریت سے، کل ہی گھر آئی ہیں، لیکن 8-10 دن یہ ہاسپٹل میں وہ رہیں۔ ہم لے گئے ER میں، انہوں نے دیکھا، اور پھر الٹیمیٹلی ان کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا۔ ایکس رے ان کا کافی کرٹیکل آیا تھا، کافی زیادہ پریشانی رہی، لیکن الحمدللہ اب وہ گھر میں ہیں اور گھر میں بھی ریکور ہو رہی ہیں۔ آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں، اور اسی طرح دعائیں کرتے رہیے۔ 4-5 دن ICU کے، اور اس کے بعد پھر ہاسپٹل کے روم کے سارے انوائرمنٹ کے، اور اس سارے سینیریو میں کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملا، کیونکہ جب جو بیماری ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ بیماری آئے تو انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے۔ اور بیماری نعمت اس لیے ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں نا کہ کسی بندے کو کسی اونچے مقام پہ لے جائیں جس پہ وہ نہیں پہنچ پا رہا ہو، تو اس کو پھر کوئی بیماری، کوئی پریشانی اس کے پاس آ جاتی ہے، اور اگر پھر وہ اسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، شکر کرتا ہے، ناشکری نہیں کرتا، کوئی دعائیں مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ بے شک وہ سننے والے، دعائیں قبول کرنے والے، اور انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ وہ ریکور ہو گئیں۔ اور یہ ساری باتیں میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ کافی ٹف ٹائم ہوتا ہے یہ۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور جب ایسی صورتحال ہو، ICU اور یہ ساری معاملات، تو انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ بھائی دنیا جو ہے وہ دارالاسباب ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ ایک بہت بڑی مت ہے کہ کووڈ میں کے لیے خاص طور پہ کہ بھائی کسی کو کورونا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہاسپٹل لے کے نہیں جاؤ، ہاسپٹل جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے، اور جو ہاسپٹل جاتا ہے وہ تو بھائی بات یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ میاں نے بھی کہا ہے کہ بھائی اسباب اختیار کرو اور پھر دعا کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر میں پیشنٹ کو لے کے بیٹھے رہیں، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہو، اور آپ کہیں یار ہاسپٹل جائیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے طور سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کل کو کچھ اونچ نیچ بھی ہو جائے تو آپ یہ نہ ہو کہ یار آپ کہیں کہ یار یہ کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، وہ کر لیتے تو ویسا ہو جاتا۔ تو خیر یہ سارے معاملات تھے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے، اور دعائیں بھی جو کرنی چاہیے نا وہ یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو دعا مانگنا عمل ہے، نیت آپ کی یہ ہو، خلوص ہو آپ کے دعا کے اندر۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بھی ہے کہ جب دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو کہ بھئی اللہ اس کو دعا کو قبول کرے گا، اور اگر ظاہری اسباب کے طور پہ آپ کی وہ دعا قبول نہیں بھی ہوئی ہے تو پھر وہ کسی اور شکل میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن خلوص سے نیت کے ساتھ جب دعا مانگی جائے تو وہ ایز اٹ از بھی قبول ہو جاتی ہے، اور اللہ نے ہم کو یہ دکھایا الحمدللہ۔ تو بہت ساری باتیں ہیں جو گڈ بڈ بھی ہو گئی ہیں کچھ، اور بس آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کرنی تھی، کیونکہ میں نہ انسٹاگرام کے اوپر کوئی اسٹوری شیئر کر رہا ہوں، نہ میری ویڈیوز کی فریکوینسی بھی تھوڑی سلو ہو گئی تھی، کیونکہ یہ تو سب کاروبار اور زندگی تو چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور لیکن یہ جب چیزیں آئیں فیملی میں، اگر کسی کے ساتھ بھی اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات ہوں، تو فیملی اور ماں باپ تو پھر سب سے پہلے ہوتے ہیں۔
سارے کام چھوڑ دینے چاہیے اور سب سے زیادہ پرائرٹی کے اوپر انہی فیملی کو رکھنا چاہیے. اور ہماری دعا بھی ہے, میری بھی دعا ہے, آپ بھی دعا میں ہمیں یاد رکھیے کہ اور بھی جو پیشنٹس ہیں, کیونکہ میں نے آئی سی یو میں دیکھا ہے, اور آئی سی یو کوئی آئیڈیل جگہ نہیں ہے. تو صحت, پڑھتے تھے نا بچپن میں کہ تندرستی 1000 نعمت ہے, تو تندرستی 1000 نہیں ہے, تندرستی کروڑ نعمت ہے. اور ہم ان کو لے کے گئے تھے التمش ہاسپٹل, اور التمش ہاسپٹل لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ میرے بھائی کو بھی فرسٹ ویو میں, جو میرے بڑے بھائی ہیں ان کو فرسٹ ویو میں کووڈ ہوا تھا, اور وہ وہاں سے صحت یاب ہو کے آئے تھے. سیکنڈلی وہاں پہ جو ہے نا وہ اٹینڈنٹس وغیرہ کو تھوڑی انہوں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ ملنے ملانے کی اجازت ہوتی ہے پروٹوکولز کے ساتھ, ایس او پیز کے ساتھ. تو میری مما جو ہے نا وہ بہت گھبراتی ہیں ہاسپٹل وغیرہ سے, ظاہر ہے وہاں کا ماحول ایسا ہوتا ہے. تو التمش ہاسپٹل میں یہ ایک تھوڑی سی کنوینئنس تھی, کیونکہ اب جب گھر والوں سے انسان ملتا ہے نا تو آدھی طبیعت اس کی ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. اور میں اسپیشلی تھینکس کرنا چاہوں گا التمش ہاسپٹل میں جو پرائمری ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر وشال سندر, ڈاکٹر انل کمار اور ڈاکٹر عزیز. ان تینوں ڈاکٹرز نے دیکھا, اس کے علاوہ تمام نرسز اور ہاسپٹل اسٹاف, بہت سارے لوگ, گارڈز وغیرہ, اور بھی وہاں پہ مجھے اسٹاف کے لوگ ملتے تھے جو میری ویڈیوز بھی دیکھتے تھے. آپ سب لوگوں نے بہت سپورٹ کیا, بہت دعائیں کی, آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اور کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے, جیسے آئی سی یو میں ایک رات ان کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گئی تھی, کچھ اسٹاف شاید ٹھیک سے نہیں ڈیل کر پا رہا تھا. ہم نے خیر اس کے بارے میں بتایا تھا ہاسپٹل کو, انہوں نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا, اس کے اوپر پھر اس پرابلم کو انہوں نے ریکٹیفائی بھی کیا. لیکن آئی سی یو جیسی جگہ کے اوپر تو چھوٹی موٹی نیگلیجنس کی بھی گنجائش ہوتی نہیں ہے. ادروائز بیماری, صحت, یہ سب زندگی کا حصہ ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم اچھی چیزیں ہی شیئر کرتے ہیں نا, کہ یہاں کھانا کھانے گئے, یہ کھایا, وہ کھایا, سیلیبریشن ہو رہی ہے, سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں, برتھ ڈے آ رہی ہے, نئے کپڑے, نئے جوتے, نئی گاڑی, نیا گھر. تو یہ سب تو ہوتا ہے, لیکن زندگی تو ان سب چیزوں کا بھی نام ہے نا, اور یہ سب چیزیں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. اور فیملی جو ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور آپ لوگ بھی میری فیملی ہیں, آپ بھی میرے لیے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں جو کچھ تھوڑی بہت یہ معاملات ہوئے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. آپ سب کے گھروں میں بھی اگر کوئی بیمار ہے ونس اگین, تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ دے, اور آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مما ابھی ریکوری کے فیز میں ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل صحت و سلامتی کے ساتھ ریکور کرے, اور ہر کسی کے ماں باپ کو, ہر ایک کو اللہ موت کی سختی سے بچائے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.